ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان اور اس وقت ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس میں اور گورنر صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام فیصل صاحب. تھینک یو ویری مچ جی. ویلکم ٹو گورنر ہاؤس. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے کہ پختون جو ہیں ان کی روایت ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ کرتے ہیں اور جنرلی ایک پرسیپشن ہے کہ مہمان اپنے آپ کو بڑا سیف فیل کرتے ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں. ایک نیا مہمان آپ کے صوبے کا آیا ہے, بشرا بی بی آئی ہیں. کیا وہ اس میں آئی ہیں کہ یہاں آ کے وہ ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ سیف گارڈ کیا جائے گا, وہ یہاں پہ کمفرٹیبل رہیں گی, یا یہ پھر کسی ڈیل کے تناظر میں ہو رہا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی وہ 26 فروری کے فوراً بعد رہا ہوئی اور اس کے بعد اپنے گھر جانے کے بجائے انہوں نے پشاور کا رخ کیا, جہاں رنگ روغن بھی بہت دنوں سے چل رہا تھا, 10-12 دن سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آئی اور ان کے جمہوری حق ہے وہ آئیں, پالیٹکس بھی کریں لیکن ڈنگے کی چوٹ پہ کریں, کھلے عام کریں, چھپ چھپا کر نہ کریں. انہوں نے پنجاب میں بھی کی, فرح گوگی کے نام پہ اس کو فرنٹ وومن کہیں جو بھی کہیں اس کو بنایا. جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو چیزیں ہو رہی تھی سب کے سامنے تھیں. ادھر بھی اگر انہوں نے کرنی ہے تو بالکل کہیں, کیونکہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خاتون خانہ ہیں, ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں کی جائیں. لیکن بالکل ہم مانتے خاتون خانہ ہیں, لیکن ان کی جو پھر آڈیو لیکس آئی ہیں, کوئی کس سے کچھ کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے, کس سے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے, پھر القادر ٹرسٹ کی باتیں بھی آ رہی تھیں, باقی چیزیں بھی آ رہی تھیں. اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہوں. پشاور آئی ہیں. پشاور تو لوگ 2 چیزوں کے لیے آتے ہیں, مہمان نوازی جو کھانے پینے تکے کڑھائی وغیرہ, یا پھر شاپنگ کے لیے آتے ہیں, کوئی کارخانہ مارکیٹ جاتے ہیں یا باڑا مارکیٹ جاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. وہ بھی دونوں نہیں کیے تو پھر کس لیے ہیں؟ سیکیورٹی تو دیکھیں کوئی ایسا سچ نہیں ہے. سیکیورٹی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی صوبائی حکومت بنی گالہ کی ساری سیکیورٹی کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے. تو اس کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے پالیٹکس کرنے آئی تھی. یہاں پر انہوں نے کوئی انسٹرکشنز تھیں اور اس کے بعد پھر فوراً ہی انسٹرکشنز دی انہوں نے اپنے صوبائی حکومت کو, اور پھر فوراً ہی پشاور کے جلسہ انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ پشاور میں جلسہ ہونا چاہیے. مے بی آئی ایم رانگ کہ شاید وہ کے پی کے باہر شاید جلسے نہ کریں, پشاور میں کے پی میں رہ کے جلسے کریں. اور ڈیل اگر آپ کہیں تو دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا ہے. پوری دال کالی نہیں ہے, تھوڑا بہت چھوڑ دیں, باقی ساری کھالی نہیں. لیکن اس میں جو سی ایم صاحب کے بارے میں اب اوبویسلی چہمگوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, خبریں نکل رہی ہیں. سینئر جرنلسٹ انصار عباسی صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ انٹرویو بھی کیا اور انہوں نے کوئی اس کا ڈیفینیٹیو جواب نہیں دیا. بٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ریلیز ہوا ہے بشرا بی بی کا, یہ کسی ڈیل کے تحت ہوا ہے اور اس میں گنڈا پور صاحب نے شاید ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. دیکھیں, جب ایک خود ساختہ روپوشی اختیار کی گئی تھی اسلام آباد سے, میں نے اس دن صبح ہی کہہ دیا خود ساختہ. مربت صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کو ربڑ کی گولیاں لگیں اور انہوں نے بھاگتے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے اپنے مالج کو بلایا. یہ تو خیر سی ایم صاحب نے بھی نہیں کہا, مربت صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اب جب انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں 12 ضلع گھوم کے آیا, وہ ایک ڈرامہ فلم ہے کہ 12 ضلعوں کی پولیس میرے پیچھے ایک بدیں. دیکھیں, جب ہزارہ پہنچ گئے تو آپ کو اپنا صوبہ شروع ہو گیا نا. تو اپنے بھی صوبے میں اب چھپ چھپ کے آ رہے تھے. اپنے صوبے میں تو آپ کو چاہیے تھا پھر آپ کوئی ڈی سی ڈی وی او ڈیفینیٹلی ساری انتظامیہ آپ کے ساتھ ہوتی. تو آپ کیا مرگلہ کی جو پہاڑی ہے اور دامن کو یا اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ کو اپنا صوبہ شروع ہو جاتا ہے. اپنے صوبے میں آپ چھپ چھپ کر آ رہے تھے. وہ پھر لوگوں نے بائی نہیں کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, موبائل بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اگلے دن پھر انہوں نے پیٹرول بھی ڈال دیا, ایم ٹیگ بھی پے کر دیا, ساری چیز. تو لوگ یہ بائی نہیں کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ دال ساری کالی ہے, ایسی بول رہے ہیں. پہلے بھی 7 گھنٹے غائب تھے, پھر یہ چیزیں تھیں. اور وہ جو غائب ہونے کا جو ٹائم ہے نا, وہ جو ہے وہ بڑا کوشچنیبل ٹائم ہے. ٹھیک ہے, یا تو ان کے پاس وہ انڈین فلم میں ہم دیکھتے ہیں یا ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ دنیا کو دیکھ سکتے لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. انویزیبل مین, وہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے نا. تو وہ اس قسم کی وہ انہوں نے پیش ہوئی کہ میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دن, سب کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر وہ چوکی میں بیٹھے ہوئے تھے, سب کو دیکھ رہے تھے. تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ فیوچر میں اس پہ ریویل ہوں گی. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سی ایم صاحب کو بشرا بی بی کی رہائی میں اور ان کی بہنوں کی رہائی میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی بہنوں کی رہائی میں بھی سی ایم صاحب کا ہاتھ ہے, کیونکہ اس پہ تو جو فیصل باڈا صاحب ہیں وہ بہت کہہ رہے تھے کہ جی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ بہنیں جو ہیں ان کی ریلیز ہوں, کیونکہ صرف بہنیں ہی مخلص ہیں خان کے ساتھ. دیکھو, اس لیے ہاتھ ہے کیونکہ جب بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی اس کے بعد بہنوں پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا نا. کیا کیس ہے بہنوں کے اوپر؟
بہنوں پر یہ تھا کہ انہوں نے وہ ڈی چوک پہ آئی اور گرفتار کیس ہی نہیں تھا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کڑی تھی. جب وہ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ، اور ان کی بہن تو اوپنلی کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ آج کل لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ میرے بھائی کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں. ہاں اچھا، بٹ یو نو دیر از اے ٹرم، دیر آر نو فری لنچز ان لائف. تو اگر یہ ڈیل ہوئی ہے یا اگر یہ سیکیور ان کی ریلیز ہوا ہے، تو کیا اس میں پھر دو چیزیں، عدلیہ بھی انوالوڈ ہے اور دوسرا یہ کہ اگلی سائڈ کو کیا دینا پڑے گا؟ فری لنچ تو نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. وہ تو ایسے ایسے دیں گے نا، ابھی اکٹھے تو نہیں ہوتے. 14 کورس میل ہوگا چائنیز کی طرح، یا 20 کورس میل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ عدلے کے ذریعے، اب گور علی خان کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ذریعے رہے ہوئے ہیں، تو اگر آپ عدالتوں سے رہے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو قیدی بیٹھا ہوا ہے اس میں اڈیالہ میں، تو بھی عدالتوں کے ذریعے رہا ہوگا. وہ جلد سے جلوس ڈی چوک سے رہا نہیں ہوگا. ڈی چوک پہ آپ آ جائیں، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بندہ بھی لیں تو رہا ہو جائے گا. جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں وہ بھگتے گا، ان کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد وہ رہا ہوگا. نہ حکومت سی ایم اس کو رہا کر سکتا ہے، نہ پی ایم رہا کر سکتے، نہ پریزیڈنٹ کہہ سکتے اس کو رہا کر دیں. ان کو عدالتوں نے رہا کرنا ہے. عدالتیں جائیں، آپ جائیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے بڑا اعتماد کیا ان کے اوپر. گور خان نے بھی، گور نے بھی کہا کہ ہمیں بڑا یقین ہے. سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر کمپیٹنٹ اور سینئر موسٹ جج نہیں آئے گا تو ہم پورا صوبہ بند اور پاکستان بند کر دیں گے. اور ٹیکی میں وہ موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو آلریڈی ایکسیپٹڈ ہم. اور یہ دیکھیں، یہ ایسی وہ ہے، دیکھیں جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ ڈرافٹ ہی نہیں کا تھا نا. انہوں نے دیکھیں، آپ کے ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مولانا صاحب اور گور جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ڈرافٹ ہے. یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ شدہ ڈرافٹ ہے، یہ منظور ہوگا تو ہم ساتھ ہیں، وعدہ نہیں ہے. ہم نے وہی چیز، ہم نے کہا ہم آپ کا ڈرافٹ منظور کرتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے. اور وہی ڈرافٹ جب ہم لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ایک شخص سے ملنا ہے جو کہ نہ پارٹی کا چیئرمین ہے، نہ کوئی ایم این اے پارلیمنٹیرین ہے. ادھر ہو گیا، اس سے 25 منٹ 22 منٹ اپنا رونا رویا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے، اگر آپ ان کو بولیں کہ جنت کو رستہ جاتا ہے آپ جنت چلیں، وہ کہیں گے نہیں، ہمیں جنت نہیں جانا آپ کے ساتھ، ہمیں دوزخ میں جانا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں. پھر وہ 22 منٹ جو انہوں نے اپنا رونا رویا، یا 24 منٹ جو بھی ہے، کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس کا شارٹ کٹ ون لائنر جواب یہ ہے کہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے، انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کر ایک جلسے عام سے خطاب کیا تھا. اور ادھر اس نے کہا تھا، حالانکہ انٹرنیشنل جو فورم پہ آپ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا جیل سے فریج نکال دوں گا. ہم کہتے ہیں وہی چیز ہونی چاہیے جو وہ ادھر امریکہ میں کہہ رہے تھے. آج وہی ویڈیو ان کو دکھائیں. جب آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو دوائیوں کے لیے فریج نہیں دے رہے تھے، آپ نے کہا جیلر کے کمرے میں، آپ کے ٹی وی کیوں ہے، 7 سٹاؤڈل کیوں ہے، کھانا کیوں پک رہے ہیں ان کے لیے، تو جیل ویموں کے مطابق ان کو وہی کھانا دینا چاہیے. What goes around comes around. اور میں کہتا ہوں کہ وہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے جو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو وہی چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اچھا، اب انٹرسٹنگلی علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر رہائی نہ ملی، عمران خان کی رہائی ہم نے سیکیور نہ کی، تو ہم نے گھر والوں سے کہہ دیا ہمارا جنازہ پڑھ دینا. اچھا ڈائلاگ ہے، نیا ڈائلاگ ہے. دیکھیں چیزیں، دیکھیں اپنے ورکروں کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے نا. جب آپ پچ کے دونوں طرف کھیلیں گے نا تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ورکر بیچارے اتنے تو بیوقوف نہیں ہیں میرا خیال ہے. انہوں وہ ایک انگریزی کی سے ہے نا کہ یو کین فول آل دا پیپل، یو کانٹ فول آل دا پیپل. دیکھیں ورکر بیوقوف نہیں ہے، لیکن ورکر کیونکہ کھڑے شاید پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ، بانی چیئرمین کے ساتھ ہیں، تو اس لیے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ہم برداشت کریں ان لوگوں کو، لہٰذا وہ اسی لیے شاید ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن ورکروں کو بھی پتہ ہے، لیڈروں کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ادھر بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ادھر بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اتنا بڑا جلوس لے جا رہے تھے ڈی چوک، آپ نے کہا ہم ڈی چوک جائیں گے، تو آپ جو جلوس کا انتظار ہی نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ خبرنامہ ختم ہو چکا ہے. نہیں، بلٹ ربڑ کی بلٹ لگ گئی تھی نا. یہ تو اب مروت صاحب نے بتایا، جو کہ سی ایم صاحب نے خود بھی نہیں بتایا. بٹ کمنگ بیک، جلسہ جو آپ کے صوبے میں اب یہ ہونے والا ہے، جلسہ جو ہوگا، اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اس جلسے میں حصہ لیں گی. اس کو یہ سمجھا جائے کہ لانچنگ پیڈ ہے بشرا بی بی کا؟ لانچنگ تو اسی کب کی پنجاب میں ہو چکی تھی. بزدار صاحب کی سربراہی کے ہیں، بزدار صاحب کی جو ہے وہ سب آرڈینیشن میں جو ہے ان کی جو ہے نا، بزدار صاحب ان کے سب آرڈینیٹ تھے. وہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ وہ کروا رہی تھی، سب کچھ وہ کر رہی تھی، تو لانچنگ تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی میں جلسہ ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے ہمارے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کو کتنے بڑا جلوس لے کے آتے ہیں. ہمیشہ کے پی کے لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، کے پی کے وسائل کو استعمال کیا گیا ہے، کے پی کی حکومت کو استعمال کیا گیا ہے، اور اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی ہے.
اب جو لوگ بڑے بڑے نظریاتی آج کل ہمیں نظر آتے ہیں ٹی وی پہ نظر آتے ہیں کہ بہت بڑے نظریاتی بن گئے ہیں، جو کہ 5-6 پارٹیاں بدل کے ابھی پہنچے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے نظریاتی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے جلوس لے کر آتے ہیں. عمر ایوب صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو سمجھے نظریاتی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، کافی سارے ہیں. ہاں، تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے کتنا بڑا جلوس آتا ہے ابھی، اور باقی علاقوں سے کتنے بڑے بڑے جلوس آ رہے ہیں پشاور کے لیے. تو ہم آپ کے ٹی وی کے چینل کے ذریعے دیکھیں گے کہ اتنے 1000 گاڑیاں، اتنے 100 گاڑیاں، دیکھتے ہیں اب کتنا بڑا سمندر پنجاب سے آتا ہے. یہ سارے صرف جو ہے نا، وہ کسی نے بڑا اچھا ایک محاورہ دیا کہ ورک فرام ہوم والے ہیں 5-6 لوگ جو صرف بھاشن دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو اور باقی کچھ نہیں کر رہے. پتہ چلے کہ اپنے حلقوں سے کتنے گاڑیاں پکڑتے ہیں اور کتنے لوگ لے کے آتے ہیں. اچھا، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چیف منسٹر گنڈا پور صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے موقع غنیمت سمجھا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلیں تو ریلیز چلیں ہو گئی جن سرکمسٹانسز میں بھی ہوئی، بٹ اگر ایک لانچنگ جو ایک پولیٹیکل لانچنگ ہے بشرا بی بی کو مل جاتی ہے، تو جو پارٹی میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، پارٹی جو ہے وہ اس وقت جو یونیفائڈ نہیں ہے، اس سے بھی وہ کوئی اس میں کوئی فرق آئے گا. اور پلس یہ کہ شاید گنڈا پور صاحب کو کوئی فیس سیونگ تھوڑی بہت مل جائے ان کی چھایا چھتری تلے. مجھے جو پولیٹیکلی نظر آ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، پارٹی میں آلریڈی 3-4 وہ فرینچائز تو ہیں، میں اکثر بول رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب 2 گروپس بڑے بن جائیں گے. ایک بشرا بی بی ہیڈ کرے گی، ایک عمران کی بہنیں ہیڈ کریں گی، علیمہ بی بی. ہاں، 2 گروپوں میں جو ہے اب آگے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تناؤ ہونا ہے یا چیزیں ہونی ہیں، اور یہی چلے گا. آگے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چلے گی کس کی یہاں پہ، کیونکہ اس صوبے میں جو ہے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں پہ حکومت ہے، اور پارٹی کے اندر کس کی چلے گی اور صوبے میں کس کی چلے گی. کیونکہ ابھی آپ نے گوگی صاحبہ کا جو ہے وہ ایک ریفریش کرایا ہے سارا، تو وہاں پہ چیزیں بہت خراب ہو گئی تھیں اور چیزیں کسی اور نیچ پہ چلی گئی تھیں. بہت لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیٹ بیکیم دا ریزن ڈاؤن فال. عمران خان صاحب کا جو ریزن ہے، بزدار، گوگی ایٹسیٹرا سارے جو ہیں، تو یہاں پہ بھی ایک ڈاؤن فال پھر آپ سمجھتے ہیں شروع ہو؟ دیکھیں بالکل، اگر وہ آتے ہیں اور یہاں پر ٹیک اوور کرتے ہیں اور اپنی چیزیں اپنی طریقے سے چلاتے ہیں اور ڈیفیکٹو سی ایم بنتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو مسائل تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر چند دنوں بعد. لیکن میں کچھ چینجز دیکھ رہا ہوں کے پی میں مختلف، شاید آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے. کیا تبدیلی ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں. دیکھیے، لوگوں ریزرویشنز بھی ہیں، لوگوں نے اگر حلقوں سے کامیاب ہو کر آئے، لوگوں کے باقی مسائل بھی ہیں نا، لوگوں نے ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں، لوگوں نے جابس بھی فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں. فارورڈ بلاک نہیں کہہ سکتا، ود ان دی پارٹی کچھ ہو سکتا ہے، خواہ مخواہ ود ان دی پارٹی بھی تو آواز اٹھ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں. ہمارا آدھا سے صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے. ہمارے جنوبی اضلاع جو ہیں اس میں جو ہے وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے. پھر آپ سوات میں دیکھیں جس طریقے سے مس ہینڈل ہوئے اپنے ہمارے ڈپلومیٹس. پاڑے چنار میں کیا ہو رہا ہے، رستے بند ہو چکے ہیں، قتل و غارت وہاں پر شروع ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ڈی خان میں ایف سی کے نوجوان شہید ہوئے 10، پھر بنو میں فوجی جوان شہید آپ ہوئے. ایک لیٹر بھی لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو؟ میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے کافی دفعہ ٹی وی پروگرامز میں اور پریس کانفرنس میں تو کہہ دیا، لیکن میں آفیشیلی فار ریکارڈ ہمارے جو ریکارڈز اس کے لکھنا چاہتا ہوں کہ میں وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے. وہ نہیں کر رہی. اس میں تھوڑا بہت مرکز کا بھی ہے. اگر انہوں نے ہمارا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے تو کم از کم آپ اپنا رول پلے کریں. آپ کم از کم ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں ان کے امن و امان کے لیے بات کریں. اچھا، 2 چیزیں. ایک ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا جی اگر ڈی فیکٹو سی ایم جو ہے جیسے پنجاب، تو آپ کو بشرا بی بی یہاں پہ ڈی فیکٹو سی ایم بنتی نظر آ رہی ہیں یا بن چکی ہیں؟ دیکھیں، کچھ تو انہوں نے اپنے آرڈرز پاس کیے ہیں. اگر واپس آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں. کون سے آرڈرز؟ انٹرنلی انہوں نے کیے ہیں کچھ، مطلب ہے کہ چیزوں پہ انہوں نے پارٹی میٹنگ شیئر کی ہیں، چیزیں کی ہیں. تو میں کہتا ہوں آئے اوپنلی کریں، اس میں کوئی چھپانے کی کیا ضرورت ہے. آپ میڈیا سے تو گھریلو کہتی ہیں، میں گھریلو عورت ہوں. اور پنجاب میں جو فرق ہوگی نے کمائی کر کے باہر چلی گئی ہیں تو وہ گھریلو خاتون نے، اس نے کیا. تو یہاں پہ کوئی نئی فرق ہوگی، مل گئی ہے یا ملنے والی ہے؟ ان میکنگ ہے. ان میکنگ ہے. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے کہ کون سی ان میکنگ ہے فرق ہوگی؟ پتہ چل جائے گا آپ کو. تو تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں. ابھی میکنگ ہے نا، میں ایسے نہ ہو کہ میں بتا دوں اور وہ نہ ہو، پھر یا وہ چینج ہو جائے. چینج میرے خیال میں نہیں ہوگی، وہی ہوگی. خاتون پھر سے کوئی ایک آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں پارٹی کے اندر سے؟ ہاں، پارٹی کی الیکٹڈ ہے. کسوٹی کھیلنی ہے. کوشش کر رہی ہوں. الیکٹڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، چند دن انتظار کر لیں نا. آپ اتنی جلدی کیوں؟ اگلے پروگرام پہ جب آپ اگلے پروگرام کرنے آئیں گے. فیصل صاحب دیکھیں، آپ سے کتنا پرانا جو ہے رشتہ ہے، تھوڑا سا تو ہمیں بتا دیں، ریزروڈ سیٹ پہ ہے یا الیکٹڈ ہے، یہ ذرا بتا دیں. مجھے چیک کر کے بتاؤں گا نا آپ کو. میرے خیال ہے ریزرو سیٹ پہ کافی آج کل بڑی بڑی باتیں بھی کرتی ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتی ہیں، کافی دیر جو ہے روح پوش رہی ہیں، لیکن اب سامنے آئی ہیں کافی دیر بعد.
وہی خاتون ہے؟ پتہ نہیں مجھے، نہیں ایسی روپوش مجھے بھی انفارمیشن نہیں، لیکن میں بھی چیک کر کے بتاؤں گا. مجھے یہ پتہ ہے کہ ان میکنگ نیو فرق ہوگی ان سے میکنگ، تو نام نہیں شروع ہوتا. پتہ نہیں ہے. پتہ تو آپ کو ہے، پتہ تو آپ کو ہے، بتانا نہیں چاہ رہے. کاف سے تو نام نہیں شروع ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں. اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون آتا ہے. لیکن بہت سارے جب بشرا بی بھی ریلیز ہوئی ہیں تو بہت دھوئیں دار قسم کی خاتون نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. کرتے رہتے ہیں پریس کانفرنس، دھویں دار ہی لیکن ہوتی ہے. وہ خاتون ہو سکتی ہیں؟ چلیے یہ بتا دیں، ہو سکتی ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ خاتون ہو سکتی ہیں. کبھی دیکھیں تو راکٹ جب لانچ ہوتے ہیں، راکٹ آپ لانچ کرتے کوئی مس فائر ہو جاتا ہے، کوئی کامیاب ہو جاتا ہے. اب دیکھتے کیا ہے. تو اچھا چلیں، یہ آپ نے نہیں بتا رہے ہیں، میں آپ سے آف ایئر پوچھوں گی. دوسری سائڈ پہ بہنیں جو ہیں، اب آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام آباد کا جلسہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا تھا، اور وہ صبح سارا وہ جیل والا سین اور سواتی صاحب والا، اس کے بعد ایک آڈیو لیک آئی تھی، اور اس کے بعد اس میں علیمہ صاحبہ نے کیا کہا، پھر اگلے دن وہ پشاور آ گئی تھیں اور انہوں نے بہت ڈسگرنٹل لیڈر سے آ کے ملاقات بھی کی سارا. تو یہ پیرلل چلتے رہیں گے دونوں چیزیں، یا کہیں جو ہے وہ یونیفیکیشن ہو جائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو یونیفیکیشن ہونی ہے، پیرلی چلیں گے. کیونکہ شاید ان کی جو بہنیں ہیں وہ خواہش مند ہیں کہ ان کا بھائی کس طریقے سے رہے نکل ہے. ہاں، اور باقی انہیں حکومت انجوائے کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ خاتون خانہ جو ہیں وہ اس وقت چاہتی ہیں کہ وہ ریلیز ہو جائیں، یا جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی جو دل بھی کٹ ٹو سائز، اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو دل بھی کٹ ٹو سائز؟ دیکھیں ان کی بہنوں کی ابھی تک جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی رہا ہو، یہ ہو فلاں ہو، یہ صحیح کام نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں چیزیں. ان کی وائف کی طرف سے بھی تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ خاتون خانہ ویسے بھی پردہ دار خاتون ہے، بولتی نہیں ہے زیادہ، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کہاں وہ تھوڑی. جتنی آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ. اچھا یہ بتائیے، رہائی کی بات ہو رہی ہے خان صاحب کی، تو گنڈا پور صاحب آج کل جتنے ڈائیلاگز مارتے ہیں وہ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد ریلیز ہونے والے ہیں، اور اس کو بہت سارے ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں، ناٹ گنڈا پور صاحب بٹ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یو ایس الیکشن سے بھی جوڑ رہے ہیں، وہ اور بھی چیزوں سے جو ہے وہ بڑے ان کے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مختلف ممالک میں جو ہے نا، وہ جو ملک کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے، وہ پرسنلٹی سے نہیں ہوتا. آپ کے زمانے میں یاد ہے جب نواز شریف صاحب گئے تھے بریک فاسٹ کرنے کے لیے، پریئر بریک فاسٹ تھا، فیملی کے ساتھ گئے تھے، کلنٹن کے ساتھ. جی اوپر لوگوں نے کہا کہ بہت ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کو ہو چکا. پھر کیا کیا کلنٹن نے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے، ہمارے ترکی، چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات ہیں. پھر آپ دیکھیں جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، کوئی کہتا ہے کسی کو کوئی پوچھے گا نہیں. پھر 9/11 ہوا، اس کے بعد سارے مشرف صاحب کے پاس پڑے ہوئے تھے، کوئی کسی کا پوچھ ہی نہیں رہتا. لہٰذا یہ چیزیں یہ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ان کو پرسنالٹیز کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا کہ جی اس کے الیکشن کے بعد کیا ہوگا کیا. اور اگر گنڈا پور صاحب اگر یہ بات نہیں کریں گے کہ ایسے جلدی چھوٹ جائیں گے، تو ان کی پھر جو ہے نا وہ فلم نہیں چلنی نا. فلم بھی چلانی پڑتی ہے نا کہ اس جلسہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آئیں لوگ آئیں تو یہ چیزیں کریں. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے جو لیٹر آپ نے فور دا ریکارڈ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھنا، اور میرے بھی پروگرامز میں کتنی دفعہ آئے آپ نے یہ بات کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک ٹائم اس بات کو بھی تقریباً اب سال ہو چکا ہے جب تھا جی آپریشن ہوگا، اس پہ بہت زیادہ جو ہے شور ہنگامہ ہوا، پھر کہا گیا کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ نے صحیح طرح اس کو ڈیل نہیں کیا، کنسنسس کرنا چاہیے تھا، وہ کنسنسس ابھی بھی مسنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اس سچویشن میں کیا کر سکتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے. دیکھیں آپ APC بلائیں، آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں. یہ تو سنتے آ رہے ہیں نا، کیوں نہیں بلا رہے؟ بات تو یہی میں کر رہا ہوں نا، آپ ان پارٹیوں کو بلائیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا آف پیس آف خیبر پختونخوا، اور اس پہ اگر میں کہوں کہ آپریشن ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں کہ ہم اس صوبے میں امن کیسے لے کے آ سکتے ہیں، ہم اس صوبے کے عوام کو تحفظ کیسے دے سکتے ہیں، ہم اس صوبے میں یہ چیزیں کیسے ختم کریں گے جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں. تو لہٰذا وہ ہر کوئی اپنے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک پشتون جرگہ تھا، CM صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فون کیا. اس سے پہلے اسپیکر نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا صوبائی اسمبلی کے، انہیں تمام پارلیمنٹیرینس کو آن بورڈ لیا. پھر CM نے سب کو فون کیا. ہم سب جب جو باتیں کر رہے تھے پیس کے لیے، ہم سب گئے اپنے پولیٹیکل ڈفرینس چھوڑ کر. اگر ہم نہ جاتے کہتے تھے دیکھیں یہ لوگ پیس نہیں چاہتے، ہم گئے، ہم نے پیس کے لیے بات کی. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس وقت جب یہ مرض لا علاج ہو جائے اس سے پہلے علاج کر لیں.
آپ نے پی سی کو پتہ ہے کتنے عرصہ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ پی سی بلائیں گے؟ جی بالکل. تو کون سے کنسنسس آپ نے پیدا کرنا ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں؟ 9-10 مہینے تو ہو چکے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ وہ کام نہ کریں جیسے ہم پولیس والوں کے لیے مثال بنی ہوتی ہے اور لائٹر موڈ میں کہتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکہ پڑتا ہے وہیں پہ چوکی بنا دیتے ہیں. تو آپ اس انتظار میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ایک ایسے ایونٹ ہو جائے جس کے بعد پورا وفاق جو ہے ادھر آ کر بیٹھ جائے گا, پھر بولیں گے اب بتائیں ہم کیا کرنا ہے. اچھا, آپ نے بھی کہا پورا وفاق یہاں آ کے بیٹھ جائے گا. اس سے دس برنگس میں جو آج کل چمب گوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور آپ سے خیر پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کیا ڈیلیبریٹلی تو نہیں ہو رہا کہ حالات خراب ہوں, کیونکہ آلریڈی سی ایم صاحب پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ اپنے صوبے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, مطلب وہ زیادہ جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں پائے جاتے ہیں, صوبے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. دوسری فلپ سائڈ آبویسلی لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اگر یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا اور کوئی خدا نخواستہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کو جواز بنا کے ایک بہت مشکل ایریا ہے گورنر رول والی جو بات آتی ہے, کیا اس طرف بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اس کا انتظار ہو رہا ہے؟ نہیں, گورنر رول تو اس لیے نہیں لگائے گا کہ آپ حالات خراب کر لیں ملک کے اور اس کے بعد گورنر رول صوبے کے اور گورنر رول لگا لیں گے. یہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. دیکھیں صوبے میں امن و امان کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اس سے پہلے بھی ہم نے امن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. یہاں پہ فوج نے, پولیس نے, سول سوسائٹی نے, میڈیا کے دوستوں نے, سیاستدانوں نے, یہاں کے تو اسکول کے بچوں نے بھی قربانی دی. ایبسلیوٹلی. اس لیے تو نہیں دی نا. بالکل ایسے کہ آج آپ دیکھیں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا 2013 میں. آج اس صوبے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. آپ عصر کے بعد جنوبی اضلاع کے ضلعوں میں نہیں نکل سکتے, وہاں پر ملیٹنٹس آ کے انہوں نے چیک پوسٹ لیتے ہیں, پولیس غائب ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ان کے پرانے جو فارمر چیف منسٹر ہیں وہ کہتے تھے جی میں بھتہ, انہوں نے بھتہ دیے ہیں, انہوں نے بھتہ دیے ہیں. سٹنگ سی ایم کہتے ہیں, سٹنگ سے بھی پہلے والے بھی جو تھے انہوں نے, محمود خان بھی یہ کہتے تھے. چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے, اگر آپ, میں کہتا ہوں کہ وہ میرا بھی ضلع ہے, سی ایم کا بھی ضلع ہے, آئی جی صاحب کا بھی ضلع ہے, ڈی خان, وہ بڑا پاپولر ضلع ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبے کی حکومت کی ہے. آپ ہمارے ضلع میں, ہمارے ڈویژن میں 3 ضلع ہیں, آپ نے ٹانک ضلع کی تمام عدالتیں آپ نے ڈی خان شفٹ کر دی ہیں. آپ نے سی ایم صاحب کی اپنی جو تحصیل ہے اس کے سارے دفاتر ڈی خان شفٹ ہو گئے ہیں. باقی اب وہ لوگ کمیونیکیٹ کریں گے ڈی خان اور ٹانک کے درمیان. سو یہ کنسپریسی آپ کو لگتی ہے, کنسپریسی تھیوری لگتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہم کہیں جی آپ نے یہ بھی خراب کر دیا, یہ بھی خراب کر دیا, اس کو جواز بنا کے جو آپ کہتے ہیں وفاق آ کے بیٹھ جائے. آپ بھی وفاق میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وفاق اس سے بیٹھ جائے, پھر پرائم منسٹر بھی آئے گا, پھر انٹیریئر منسٹر بھی آئے گا, پھر باقی وزراء کو بھی ساتھ لے جائیں گے, آئیں بیٹھیں اب صوبے کے متعلق سوچیں. ٹھیک ہے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چلو اگر حالات خراب ہو رہے ہیں, کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے صوبائی کابینہ کو اجلاس ہوا ہو, ہمارے صوبائی اسمبلی کو اجلاس ہوا, 1 پوائنٹ ایجنڈا لا اینڈ آرڈر کبھی بھی نہیں. ان کو یہ وہ تو یہ سمجھ نہیں رہے کہ صوبے میں کوئی حالات خراب ہے. پریزیڈنٹ صاحب اس پہ کوئی, بیکاز 8-10 مہینے ہو چکے ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اور بہت ساری اس پہ جو ہے, بیکاز آپ کو یاد ہے اس وقت شور بہت مچا تھا کہ کیوں صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہی رہ گیا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا, سندھ میں کیوں نہیں ہوتا. تو اس پہ پریزیڈنٹ صاحب کیوں نہیں کوئی رول پلے کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری از پرائم منسٹر, ہی ہیز ٹو پلے دی رول. پہلے میں اس کے پاس میں گیا ہوں, 2-3 دفعہ میں نے بات کی ہے. میں اب ڈیفینیٹلی ان کو لیٹر بھی لکھنے جا رہا ہوں, اس کے بعد پھر میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ رکوں گی. میں نے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جب آپ نے ان سے بات کی تو کیا اس پہ جواب, کیونکہ اٹس بین کوائٹ سم ٹائم ناؤ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی لا اینڈ آرڈر پہ ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ سیریسنس ہوگی. جب لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ ہوگی تو سیریسنس ہوگی نا. آپ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو سب نے رپورٹیں آتی ہوں گی, میں بھی دے رہا ہوں, کوئی اور بھی دے رہا ہوگا, لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹیک ہولڈرز کو بلایا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو کس طرح ہم ٹھیک کریں گے, کہ آپ نے بس کہہ دی کہ بس ٹھیک ہے اسی طرح چلتا رہے صبح. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک زمانے میں ہمارے بزرگ جب کہتے تھے کہ افغانستان میں آگ لگی ہوئی اور یہ کبھی پاکستان آ جائے گی, وہ پاکستان آ چکی تھی. اگر ہمارا صوبہ خدا نہ خاصا یہاں پر آگ لگی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب بچ جائے گا یا کوئی اور صوبہ بچ جائے گا. پھر بلوچستان میں آلریڈی حالات خراب ہیں. تو یہ ہو چکا ہے نا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پہلے بھگتی نہیں ہوئی. آپ کے کے پی اور بلوچستان کے حالات خراب ہیں, آپ کے 2 صوبے رہ رہے ہیں, سندھ اور پنجاب, تو آپ کو آگ بھی نہیں بجھاتی. فیصل صاحب, گورنر صاحب, کب ایسے نہیں ہوا آپ یاد کریں, جو وہ ٹائم تھا جو میں نے, آپ نے, ہم سب نے دیکھا ہوا ہے 2008 سے 2013 روز پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی خبر آتی تھی. تو یہ آگ تو ہم برداشت کر چکے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ ہم واپس اس نہج پہ کیوں جا رہے ہیں, کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ صوبائی حکومت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے امن و امان کی بحالی کے لیے کیا کیا ہے. آپ نے کوئی صوبے کو بدامن کر دیا ہے. سندھ میں تو ایک موبائل چوری ہوتا ہے, سائیکل چوری ہوتا ہے, موٹر سائیکل جو آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے, کیوں نہیں ہے, سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے, فلاں ڈنگ ڈنگ. ادھر تو ہمارے لوگوں کا جان و مال جو ہے تحفظ ہی نہیں, اور کوئی پوچھتے نہیں. اس پہ لا اینڈ آرڈر ایک اپنی جگہ, آبویسلی اور بھی بہت زیادہ جو ہیں لوگوں کے گریونسز ہیں ود ان دا پارٹی,
کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی, آپ جس طرح کہہ رہے تھے ابھی فارورڈ بلاک کا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ فارورڈ بلاک نہیں آئے گا, لیکن کسی شیپ میں تو آ رہا ہے, آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کسی شیپ میں تو فارورڈ بلاک, کسی شیپ میں تو آ رہا ہے فارورڈ بلاک. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سی ایم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آ جائے؟ دیکھیں یہ تو اب ان کی اپنی پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے. اگر پارٹی کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اعتماد نہ کریں کہ سی ایم کو چینج کر دیں, یا ہم اپنا سی ایم چینج کرنا چاہتے ہیں, یا ہمیں اعتماد نہیں اپنے سی ایم پہ, یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے, کیا پتہ وہ کر لیں. اس میں تو پالیٹکس میں تو کوئی, لیکن آپ تھوڑی سی کوئی تھپکی چھپکی دیں گے میں کیا تھپکی دوں گا. میں چلے آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویل بی رائٹ بیک. دنیا ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہی ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور حملوں نے بے شمار جانیں چھین لی. مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. اس مقصد کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار غزہ اینڈ لبنان قائم کیا گیا ہے. غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات کسی بھی بینک کی برانچ میں نقد, چیک یا آن لائن جمع کروائے جا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 یا راست ID 01111 4292. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.pmo.gov.pk/PMRFGL. This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. میں روزانہ یہ سفر طے کرتی ہوں تاکہ سارے امتحانوں میں اول آ سکوں. For topping the board exams, the gold medal goes to Maria. مجھے ڈاکٹر بنتے دیکھنا میرے ماں باپ کا خواب ہے. مجھے اس امید پر پورا کرنا ہے. دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ممکن نہیں. ذہن پر ایک ہی بوجھ سوار ہے, سب سے آگے رہنے کا دباؤ. میرا وجود سب کی نظر میں صرف اچھے نمبرز تک محدود ہے. پر کیا ذہنی دباؤ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں؟ دنیا ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہی ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور حملوں نے بے شمار جانیں چھین لی. مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. اس مقصد کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار غزہ اینڈ لبنان قائم کیا گیا ہے. غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات کسی بھی بینک کی برانچ میں نقد, چیک یا آن لائن جمع کروائے جا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 یا راست ID 01111 4292. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.pmo.gov.pk/PMRFGL. This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی علی امین صاحب کی. کیا آپ کو علی امین صاحب فار دا آگے جو ٹینیور بچا ہے
آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 4 سال وہ گزار پائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چینجز تبدیلیاں آ جائیں گی؟ دیکھیں تو ان کی پارٹی کے اوپر کہ ان کو رکھتے ہیں، یہ تو پارٹی کی پروڈیو ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. بٹ آپ اس صوبے میں بیٹھے ہیں، گورنر ہیں، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، پلس کیا ہے اس وقت جو پارٹی کے لوگ ہیں اور اوبیسلی جو لوگ ہیں یہاں پہ؟ مجھے تو ٹینور پورا کرتے نظر نہیں آ رہے، لیکن بٹ اٹس اگین ٹو دی پارٹی کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ کو ٹینیور پورا کرتے نظر نہیں آ رہے، بٹ ان قریب یہ ہو سکتا ہے؟ اب میرے پاس تعویذ اور خواب والے کام نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر میں کو بتایا تھا. نہیں، آج میں تو پولیٹیکل اسیسمنٹ کرتا ہوں. میں بھی پولیٹیکل اسیسمنٹ ہی مانگ رہی ہوں. کیا ماضی قریب میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اس میں، لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ٹینور پورا کریں گے. ٹینیور پورا بہت ان کے پارٹی ود ان دی پارٹی ان کے مسائل مسئلے ہیں. اچھا مسائل مسئلے ابھی جو 26ویں ترمیم ہے اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کونگ، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اسی کی بات کر رہے تھے. اس پہ آپ نے جتنا کوشش کر سکتے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کنسنسس کریٹ کرنے کی، اپنی طرف سے کوشش کی سارا، لیکن بڑی تنقید ہو رہی ہے آج کل. ان کا ایک بیان تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ جو اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ منصور علی شاہ ہوں گے، لیکن جب یہ جوڈیشل کمیشن کا سارا جو ہے یہ ووٹنگ ہوئی اس میں بڑے یونانیمسلی جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ دیے گئے، 8-1 جو ہے وہ ان کے آئے. کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آپ کی پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا؟ دیکھیں بلاول صاحب کی بالکل وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس کے بعد جب کمیٹی میں بات آئی اور اس میں -1 ایک جے وائی کے ممبر نے ووٹ نہیں کیا، باقی ممبران نے جو ہے اس کے ووٹ کیا. تو یہ تو اس کمیٹی کے اوپر ہے جب کس کو ووٹ کرتی ہے کس کو نہیں کرتی. نہیں، لیکن کمیٹی بھی تو ڈائریکشنز جو ہے وہ چیئرمین سے لیتی ہے، تو نہیں دیکھیں چیئرمین شاید، اب میں اس کے اوپر میں اویئر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہو اور ہماری پارٹی کے ممبران اور باقی ممبران کی تقسیم ہوئی اور یہ نظر آ رہا ہو کہ تقسیم ہو رہی ہے جس میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد شاید وہ ایگری ہوئے ہوں. یہ شاید کی میں بات کروں، مجھے اس پہ انفارمیشن نہیں ہے. اور پھر یونیورسلی ایک اس پہ شخص پہ اعتماد کیا جس کو پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کیا اور ان کے چیئرمین نے بھی سپورٹ کیا، ان کے صوبائی صدر یہاں کی بھی نہیں سپورٹ کیا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو پہلی دفعہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ملا ہے. اور جیسے ہم نے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم جوڈیشری میں 1 یونٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 1 یونٹ بھی ختم ہو گئی. تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ایک وہ ہے. اور ایک 26ویں ترمیم جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، انہیں کنونس کیا، اور آپ نے دیکھا میڈیا کے ذریعے کہ کتنی لگاتار میٹنگز انہوں نے کی، پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اکٹھا بھی کیا اور 26ویں ترمیم پاس کرائی. بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا ایک جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، تو وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ایز اے پروفیشنل وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گڈ چوائس. بٹ چلیں اگر اس میں نہیں ہو سکا چیف جسٹس آف پاکستان، اگلا مرحلہ جو ہے وہ جو آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے اس کو چوز کرنے کا، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے منصور علی شاہ صاحب کو؟ دیکھیں یہ تو بلاول صاحب میرے خیال میں ڈونٹ نو کہ خود ممبر سنے کہ بن رہے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی اس کے اوپر کیا میٹنگ کرتی ہے، کس کو وہ کرتی ہے. میں اگر ابھی آپ کو بولوں کہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ اور سے، تو پارٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن جو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی جیسے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے آج کل، خیر مطلب آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ناٹ پارٹ آف دا کیبنٹ، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 جو ٹاپ موسٹ نام ہیں جس میں منیب اختر صاحب ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور ساتھ منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کر لینا چاہیے. کوئی قانونی لکونا نہیں ہے بٹ ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کر لینا چاہیے اس سے، اس آئینی بینچ کی دوڑ سے. دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ایڈوائس ہے ان کے لیے، اگر وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، اب وہ ان کے اوپر ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ سچ، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے، ریکیوز کریں گے اپنے آپ کو. لیکن آپ کا خیال ہے کہ ریکیوز کرنا چاہیے یا مطلب سینئر موسٹ جج ہیں ان کو جو ہے وہ حق ہونا چاہیے؟ کیا کہہ سکتے ہیں، ہم نے اب جوڈیشری میں اتنی چیزیں اب دیکھ لیں بڑی اس کے تھوڑے سے ود دی ویری شارٹ ٹائم بہت سی ایسی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں کہ جس کے اوپر آپ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے. ہم اگر ایک چیز جوڈیشری ایک اسٹریم لائن ہو جائے، پراپرلی ہو جائے، تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے. نو یو کین سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. وین یو سے دیٹ ڈو یو مین کہ جوڈیشری اتنی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے؟ کیا یہ
دیکھیں مجھے تو بڑا ہنسی آ رہی تھی اور بڑا وہ تعجب بھی ہو رہا تھا، اور بڑا مطلب ہے کہ ایک جب چیف جسٹس صاحب کی ووٹنگ سیریمنی تھی وہاں پر ایک اور شخص بیٹھے ہوئے تھے چودھری افتخار نامی، جو بار بار گیلانی صاحب کو کہتے تھے ایز اے پرائم منسٹر آپ لیٹر لکھیں صدر اصفی زرداری کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے بلو بک میں ہے کہ یہ از گاٹ امیونٹی. اس نے کہا آپ لیٹر لکھیں، اس کی ڈیفینیشن میں نے کرنی ہے کہ امیونٹی ہے کہ نہیں ہے. تو وہ تو ریٹائر ہو گئے. گیلانی صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. گیلانی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ چیئرمین سینٹ، اور زرداری صاحب پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے ریٹائرڈ. تو دیکھیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا، ہم نے تو پولیٹیشین ہم رہتے ہیں، کبھی ہم حکومت میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی. اور اب وہ جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، زرداری صاحب کو بھی دیکھ رہے تھے، ہوت لے رہے تھے نئی چیف جیسے. تو یہ چیزیں دیکھیں آپ، پھر آپ صبح اٹھ کے منڈی سے ریٹ منگائیں کہ پیاز کے کیا ریٹ ہے، ٹماٹر کیا ریٹ ہے. باقی دنیا تھوڑی ختم ہوئی. پولیٹیکل کیسز آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں کہ فارمر جو ہیں ہمارے ڈپٹی اسپیکر آف قومی اسمبلی، اس کا کیس آج تک فیصلہ نہیں ہوا. باقی کیس 40 سے 50 ہزار کے 50 سے 60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ ان کے حلقے میں کاسٹ ہوئے. ٹریبیونل نے بھی کہا، ہائی کورٹ نے بھی کہا، اور آج سپریم کورٹ کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. اب وہ فیصلہ کر لیں گے کسی بھی وقت، یا پتہ نہیں کب کرتے ہیں، بولیں گے اب تو وہ ٹینور ختم ہو گیا ہے، آپ نے یہ تھا اب یہ ہو گیا ہے. تو یہ ایسی قسم کے فیصلے جب آپ سالوں سال فیصلے نہیں کرتے ہیں، کتنے کیسز پینڈنگ. ہم کہتے ہیں اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے، لوگوں کو اس چیز کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یہ روزانہ آپ کہیں یہ پیاز کیوں مہنگا ہو گیا ہے، فلاں سیکٹری کو آپ یہاں نہ لگائیں، فلاں سیکٹری کو آپ وہاں لگا لیں. ٹرانسفر پوسٹنگ بھی آپ کریں، سبزیوں کے ریٹ بھی آپ فکس کریں، اور فروٹ کے ریٹ بھی آپ فکس کریں، سب کچھ آپ کریں. تو یہ تو ایسی چیز تو نہیں چلتی عدالتیں. لیکن جتنی فلپ سائڈ اس کی یہ بھی ہے، خیر اس پہ 26ویں ترمیم پہ جتنی تنقید ہو رہی ہے وہ تو خیر اپنی جگہ، جو دیٹس فار انادر ڈے. جتنی پولرائزیشن اس وقت سپریم کورٹ میں آ چکی ہے، جس کو آتے ہی آئے آفریدی صاحب نے کوشش کی ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جو ہے وہ دوبارہ اس میں جو ہے وہ لے کر آئیں، منصور علی شاہ صاحب کو چیزیں ذرا بہتر کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ جتنی پولرائزیشن اس وقت آ چکی ہے سپریم کورٹ میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ختم کر سکیں گے آفریدی صاحب؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ایسا کام کریں گے، کیونکہ وہ اور 3 سال کا ان کا ٹینور ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی جو کورٹس کی یا جو جوڈیشری کی ایک لوگوں کے اعتماد جس طریقے سے کھو چکی ہے، اس کو دوبارہ واپس بحال کریں گے. ایک تو یہ سائڈ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آبویسلی دوبارہ بحال کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک اب ٹلٹ نظر آتا ہے سپریم کورٹ کا کہ اب جیسے 8 جو ججز تھے وہ فل کورٹ میں نہیں شامل ہوئے، جو کہ ایک الوداعی فل کورٹ تھا. وہ جو چیز آ گئی ہے جو شروع ہوئی بندیال صاحب سے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا قاضی صاحب میں جو ہے وہ کچھ نیچے لے کر آئیں گے، آپ کو یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کم ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چیزیں کم ہوں گی، میرا ذاتی خیال ہے، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ چیزیں کم ہوں گی چیزیں. اچھا، اب اس میں جو یہ 26ویں ترمیم کے بعد اس پہ جتنا جو ہے وہ شور مچا، لائرز ونگز جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، اور ہم اس کو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اوبیسلی ابھی جو بار کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے؟ حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی تو ایک سیف گارڈ ہے، وہ جس طرح لائرز بات کر رہے تھے کہ ہم اس پہ کچھ چلائیں گے، وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے؟ لائرز تحریک چلائیں گے، کچھ خطرہ ختم ہو گیا ہے وہ؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا تحریک چلائیں گے یا چلائیں گے بھی صحیح، وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، پارلیمنٹ کا کام ڈیبیٹنگ کلب نہیں ہے. پارلیمنٹ آئے گی قانون سازی کرے گی. ہم نے پچھلی حکومت میں جو ہماری 2008 سے 13 تک تھی، ہم نے 18ویں ترمیم کی، 19ویں ترمیم کی، باقی ترمیمیں کی ہیں. اب 26ویں ترمیم آ گئی ہے، کل پرسوں 27ویں. دیکھیں اگلی ترمیم جو بھی آئے گی، چاہے وہ کل آتی ہے، چاہے سال بعد آتی ہے، چاہے 10 سال بعد آتی ہے، وہ 27ویں ہی ہوگی. تو پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے جا کے پیش ہونے عدالتوں میں اور وکیلوں کا کام ہم نے کرنا ہے. دیکھیں ہر ادارہ اگر اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنا کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر ہر ادارہ یہ کہے کہ نہیں مجھے دوسرے کام اچھا آتا ہے اور آپ کو نہیں آتا، اور میں بولوں کہ جی میں بہت اچھا اینکر آپ کی جگہ بن سکتا ہوں، لیکن میں اب تو نہیں بن سکتا ہوں، میں تو تجربے سے اور اس فیلڈ میں کام کرنے کے بعد ہی بنوں گا نا. اب آپ کہیں کہ نہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قانون سازی کون سی پارلیمنٹ نے کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے، تو یہ کام کسی کا بھی نہیں، چاہے ہمارے وکیل کے وکلاء بھائی ہیں چاہے کوئی اور ہے، وہ ہمارا کام ہے. آپ اپنی عدالتیں ٹھیک کریں، آپ اپنے کورٹس کو ٹھیک کریں، آپ اپنے ان کے جو ہے وہ اسپیڈی جو ہے ٹرائلز کرائیں، لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دیں. اس ملک میں اگر عدل اور انصاف ملنا شروع ہو گیا اور اسپیڈی ٹرائل ہونا شروع ہو گئے،
میں سمجھتا ہوں کہ ملک خود ہی اپنے ایک صحیح ڈائریکشن پہ چلا جائے گا. جس ملک میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا, جس ملک میں سزا اور جزا نہیں ہوتی, تو ملک ڈی ٹریک ہوتا رہتا ہے اور چلتا ہے. آپ اگر یہ دو چیزیں اگر ہو گئی اس ملک میں سمجھتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, لیکن یہ بتائیے کہ اگین جو اس پہ 26ویں آئینی ترمیم پہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر ہم اس پہ اگری نہیں کرتے تو اس سے جو 56 شکیں آئی تھیں اور جو ہم نے 22 کی تھیں وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ فورسفلی آتی, اور پلس ہمارے ووٹ دینے سے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے 11 لوگ خرید لیے تھے, اس پہ کیا کہیں گے؟ کس طرح خریدیں, کہاں پر ہیں؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے مولانا صاحب نے ہمیں ووٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, میں تو پہلے نہیں کہا تھا مولانا صاحب ہمیں ووٹ کریں گے. مولانا صاحب نے ووٹ کیا, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے آئین ترمیم پہ اور بلاول صاحب نے ان کے ساتھ لگاتار کئی میٹنگ بھی کی ہیں, اس کے بعد انہوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب ووٹ کیا, اب انہوں نے اس چیز کو بھی کلیئر کرنا, اگر میں ووٹ نہ کرتا تو 11 ممبر کدھر تھے. یہ ایک بات ہے کہ ان کے پاس یہ تھے, ان کے پاس وہ تھا, یہ چیزیں تھی. اب یہ کلیئر ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہم ابھی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں. لیکن آپ نے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو بھی انٹروڈیوس ہوا کہ مولانا صاحب کے بغیر بھی ہم اپنا ممبرس پورے کر سکتے تھے. تو اچھی بات ہے, انہوں نے ہمیں ووٹ کیا, اگر نہ کرتے پھر. تو یہ مولانا صاحب کا آپ سمجھتے ہیں اعتراض بالکل بے بنیاد ہے, یہ ایلیگیشن بالکل بے بنیاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خریدنے والی بات ان کی بے بنیاد ہے. اگر ہم ممبر خرید کے بیٹھے ہوتے تو ہم کیوں مولانا صاحب کے پاس جاتے کہ آپ آ کر ووٹ کریں؟ ہم پہلے ہی ووٹ کرا دیتے کہ آپ اپنا ہے. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ آج ڈیلے ہو گیا, کل ڈیلے کر رہے تھے, ایسے ہی لگاتار ہم ڈیلے بھی کر رہے تھے. اگر ہم ان کے بغیر کرتے تو ہم کر دیتے. پھر ہم کہتے ہیں جی آپ کی خدا حافظ, آپ کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا جائے اس کے اوپر, اور پھر ہم ووٹ کریں. اچھا, ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ابھی آپ نے کہا جو کہ میرا خیال ہے کسی بھی جو ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ عدل کا نظام اگر چل رہا ہو تو وہ چل سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہاں پہ انصاف ملنا شروع ہو جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے گا. خیر چہمگوئیاں تو بہت ساری ہو رہی ہیں کہ اس میں اور بھی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کا اگین اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے, اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز جب اپنی مرضی کے لگیں گے, ایک پینل جو ہے وہ بن گیا جس میں حکومت کو جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ان کو پریسیڈنس حاصل ہے, تو مزید ججز جب اور آئیں گے اپنی مرضی کے, تو یہ جو ایک ایلیگیشن آتی ہے کہ پولیٹیکل ججز ہیں یہ بڑھتی جائے گی. دیکھیے پولیٹیکل ججز نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے اب پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی ابھی تک جو ہے وہ ہمیں جو پینڈنگ ججز ابھی تک وہ ابھی اپوائنٹمنٹ کی نہیں ہوئی. فاٹا جو مرج ہو گیا اس کے بعد ان کے جو 10 جج لگنے تھے آج تک نہیں لگے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھ دی تو اچھی بات ہے. ہمیں جو ہماری جو ڈیمانڈ بائی فرام دا سپریم کورٹ, دین سپریم کورٹ تو آخری جو ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہے. تو کیا جو ابھی آپ نے جیسے بالکل بہت اچھی بات کی کہ لوور کورٹس میں جو ہے وہ ججز کی تعداد پوری نہیں ہے, تو وائی ناٹ اسٹارٹ فرام دیئر دین؟ کرنے چاہیے. کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے, کچھ جوڈیشری کی ذمہ داری ہے. جہاں تک لیکن اب تو حکومت نے سارا مینٹل سنبھال لیا ہے نا. اب کرنا چاہیے. جو مرج ڈسٹرکٹس میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز لگانے تھے وہ لگانے چاہیے. جو کے پی میں جو ہمارے پاس ڈیفیشنسی ہے اس میں بھی ججز لگانے چاہیے. اس طرح باقی صوبوں میں شاید ہو, میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا, اس لگانے چاہیے تاکہ کورٹس چلیں, چیزیں چلیں. آپ اگر آدھے ججوں سے پورا سسٹم کو چلانا چاہیں تو نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کرنا چاہیے. جو بھی ہے آپ لگائیں, اور آپ دیکھیں جو بھی حکومت لگائے گی اس کے اوپر ڈیفینیٹلی الزام لگے گا, یار اپنے چوائس کے ججز لگا رہے ہیں, یہ اپنے چوائس کے لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو آپ کی اپوزیشن پارٹی ہمیشہ لگے گی, آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج تو چلیں ٹھیک ہے آپ حکومت کے ساتھ ہیں, کل کو لیٹس سپوز پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی اگر آ جاتی ہے تو جو کمپوزیشن ہے اس میں جو ساری جس طرح جو یہ چوز کرتی ہے, کمیٹی چوز کرتی ہے, جوڈیشل کمیشن ہے, سارا جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ ایک طرح سے لاپ سائڈڈ ہے. وہاں پہ زیادہ جو اختیار ہے وہ حکومتی پارٹی کے پاس ایٹ اینی گیون پوائنٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے دیا اور حکومتی پارٹی کو دیا تو اچھی بات ہے نا, پارلیمنٹ کے ساتھ اختیار ہونا چاہیے. تو اگر کل انہوں نے تو اپنی پچھلی حکومت میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کریں گے, ہم پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, کام کر لیتے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی شاید اپوزیشن بھی سپورٹ کرتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے سچ ان کے پاس ایسے کوئی آئیڈیاز تھے اچھے جس کے اوپر وہ لا سکتے تھے اور قانون سازی کرتے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے. تو وہ تو ایسے اب وہ یہ چیز ہو گئی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز ہونی چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, ڈرافٹ تو انہوں نے بنایا. اب آپ کے سامنے نہ مانے تو اور بات ہے, سب کچھ تو انہوں نے بنایا. اب بنایا اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم جو یہ ہمیں کوٹ کیا جا رہا ہے, بیرسٹر گوہر کو لے کے جو کوٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط کوٹ کیا جا رہا ہے, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا اور ہم نے
हमने इस तरह इंडोर्समेंट नहीं हम दी। बहुत सी और चीज़ें उसमें हम उनको कोट नहीं करना चाहते, जो बहुत सी और बातें भी हुई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो ये होती हैं कि आप और हम जब बैठे हैं मीटिंग में चीज़ें, तो कोई चीज़ बार बातें नहीं होती, तो हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें उसमें हम उनको क्यों नहीं कोट करते उन चीज़ों में, हम तो नहीं करें कभी भी, जो हमारी बातें हैं तो वो ही हैं। लेकिन जो चीज़ ठीक है हम उसको बताएंगे, ये जो आपने ड्राफ्ट किया और आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया ने देखा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारा ये ड्राफ्ट है, इसको हुकूमत मानती तो ठीक है, वरना नहीं, हमने कहा हमने मान लिया, फिर उसके बाद खुद भाग गए, और क्या करेंगे सर। तो लास्ट मिनट पे जो 3 लोग निकल गए, बीच में से गौहर साहब निकल गए, अली ज़फ़र साहब निकल गए, साहबजादा हामिद रज़ा साहब निकल गए, तो वो उस पर भी ऑब्वियसली बड़ा जो है वो हो रहा है कि क्यों निकल गए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी मर्जी का तो क्योंकि ड्राफ्ट नहीं था, तो हमने फिर उस पर नहीं, वो तो अपने फेस से भी कुछ ना कुछ करेंगे ना, नाम क्यों दिए फिर, नाम तो दिए ना। अब तो वापस भी आ रहे हैं ना, अब जो अगली देखिए उनकी अपनी इंटरनल फ्लाइट है, वो पीटीआई के जो लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर है, दो उनकी सेट की लड़ाई है। जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो कहते हैं यार पार्लिमानी सिस्टम को चलाएं, चीज़ों को, जो बाहर बैठे वो कहते हैं क्यों अंदर बैठे हैं, कब बाहर आएंगे ये लोग, हमारी बारी कब आएगी। तो बात यही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप क्यों नाम क्यों दिए, फिर अगर आप कमेटी में बैठने नहीं था फिर आप नाम क्यों दिए। अब फिर ये कमीशन में बैठने के प्रोग्राम में, हाँ कमीशन में बैठने का प्रोग्राम है, तो बिल्कुल। फिर उनकी कमेटी कहेगी आप क्यों बैठ रहे हैं, वापस आ जाएं। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे 26वीं तरमीम के बाद जो 27वीं तरमीम आ रही है, उस पर जैसे आपने कहा कि अभी लोअर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश है, वहाँ पूरे होने चाहिए, तो सवाल ये हो रहा है कि इतनी अभी मुश्किल से जो है वो 26वीं जो है वो आई है, 27वीं जो है उस पर मौलाना साहब अगैन कह रहे हैं, उन्होंने तो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है कि हम बता देंगे कि क्या करना है, अगर 27वीं आई ये होगा वो होगा। क्या इतनी उजलत क्यों है 27वीं पे, क्यों जो है कोई वो उजलत नहीं है, कोई उजलत टाइम पे करेंगे और मौलाना साहब को इंशाल्लाह हम राज़ी कर लेंगे। मौलाना साहब जो है वो सियासी बंदे हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, पहले भी 26वीं तरमीम में उन्होंने यही कहा था ना, और हमने पॉलिटिकल लेकिन वो कहते हैं हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज की हैं, हमने उसका डंग जो है वो निकाल दिया है बकौल मौलाना साहब के। अभी भी हम बगैर डंग के 27वीं तरमीम मिलेंगे, कोई हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी हम उनको ऑन बोर्ड करें, उनके बगैर भी हमारे मेंबर पूरे हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये नहीं कि हम मेंबर पूरे तो हम ये चीज़ कर लेंगे, हम उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे हम 27वीं तरमीम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर कंसेंसस से हम करें। लेकिन अगेन यही बात कि इसमें ये जो ये बात हो रही है कि जो वो 56 नुकात थे और उनको 22 कर दिया, क्या इसमें कोई जो अनफुलफिल्ड एजेंडा है 26 का वो पूरा होने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं, आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद उससे पहले भी तरमीमें आई हैं, उसके बाद भी आई हैं, चीज़ें जो है वो हुकूमतें जो भी आई हैं उन्होंने बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की, इसमें ये बेहतरी हुई, इसमें ये बेहतरी हुई, तो लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 26 का कोई हमारा कोई स्पेसिफिक एजेंडा था कि यार ये फुलफिल नहीं हुआ तो हम 27वीं में चले जाएंगे, उधर फुलफिल नहीं हुआ तो 28वीं में चले जाएंगे, ऐसे कोई नहीं कि अनफुलफिल्ड जो है वो एजेंडा है और हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं। इस पर बात ये होती है ना, मौलाना साहब के जो लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जब बिलावल साहब हमारे पास आए थे तो उन्होंने आकर कहा कि हमें तो मजबूरी है, हमने तो इस पर जो है वो आपको याद है कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की थी, तो उससे भी ये कहा जाता है कि जी जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकी अब है कि शायद इससे पूरी हो जाए। उनके जमहूरिया को कह सकते हैं, उन्होंने वोट किया, उन्होंने भी कोई बहाना तो बना था ना कि हमने फ़ौरन क्यों शिफ्ट ऐसे किया, तो शिफ्टिंग का भी उन्होंने कुछ बताना कि हमने क्यों किया, कोई मजबूरी नहीं थी, हमने डायलॉग के ज़रिए किया, क्या हमने उसका डायलॉग नहीं किया, क्या उनके ड्राफ्ट को हमने चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा ऐसे हमारा ड्राफ्ट चेंज हुआ, ये हुआ है, तो फिर क्यों किया। तो कब तक आप देख रहे हैं 27वीं तरमीम का, अभी तो बात शुरू हो गई है, कब तक देख रहे हैं कि इस पर जो है बाकायदा? अभी तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतनी जल्दी है, अभी तक तो पार्टी मीटिंग अब ये पता नहीं कब आता है, आज मतलब है कि जल्दी आता है लेट आता है, पर आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी बैठेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी आपस में तो फिर बात होगी इसके ऊपर, कब लेके आते हैं कब नहीं लेके आते, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अभी तो कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए? अच्छे हैं, सर्दी आ रही हैं, सर्दी आ रही है, सर्द मौसम होगा, सियासत गर्म होगी और मौसम सर्द होगा। मौसम कितना सियासी मौसम कितना गर्म होगा? हमारा सियासी मौसम साल के 12 आपके तो साथ सड़क के इर्द गिर्द जो है वो माहौल जो है वो गर्म ही रहता है सारा वक्त। हमारे साल के 12 महीने मौसम गर्म रहता है सियासी। चले, फैसल करीम कुंडी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।